بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بیان الضرورت فهو نوع بیان یقع بغیر ما وضع له وهذا چوتھی قسم ہے بیان کی بیان ضرورت. بیان ضرورت کیا ہے؟ بیان ضرورت وہ بیان ہے کہ جو بیان سے حاصل نہ ہو، بولنے سے حاصل نہ ہو، سکوت سے حاصل. ٹھیک ہے. بیان ضرورت وہ بیان ہے کہ جو گفتگو کے بجائے خاموشی سے حاصل ہو، اسے بیان ضرورت کا نام دیا جاتا ہے. یعنی وہ بیان جو بولنے کے بجائے خاموشی سے حاصل ہو، وہ بیان ضرورت ہے. ما یقع نو بیان یقع بغیر ما وضع له، جو بیان کے لیے موضوع ہے اس کے غیر سے واقع ہو. بیان کے لیے موضوع کیا ہے؟ گفتگو. جب کوئی بات بتانی ہو تو بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن بولنے کے غیر سے، بولنے کا غیر پھر کیا ہو گیا؟ سکوت. ٹھیک ہو گیا. تو بیان ضرورت وہ بیان ہے کہ جو بجائے بولنے کے خاموشی سے حاصل ہو، جو بجائے بولنے کے خاموشی سے حاصل ہو. ٹھیک ہو گیا. اور بیان ضرورت بیان کی وہ قسم ہے جو واقع ہو اس کے غیر سے، جس کے لیے واقع اس کے غیر سے جو موضوع ہے بیان کے لیے. بیان کے لیے موضوع ہے نطق، گفتگو، بولنا. تو یہ بولنے سے نہیں حاصل ہو رہا، چپ ہونے سے حاصل ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. وهذا على أربعة أوجه منه ما هو في حكم المنطوق به نحو قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. صدر الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على بالثلث تخصيص الأم ہمیں یہ ام ہے، ام ہوتا ہے، ام ہوتا ہے، ام کیا ہو گیا. جی. ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي فصار بیانا لصدر الکلام لا بمحض السکوت. پھر بیان ضرورت کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم بیان ضرورت کی یہ ہے کہ جو محض سکوت سے حاصل نہ ہو، بلکہ کلام کے اندر اور کوئی ایسا امر موجود ہو جس کی تائید سے حاصل ہو. بیان ضرورت کی 4 قسمیں. بیان ضرورت کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو محض سکوت سے حاصل نہ ہو، بلکہ سیاق کلام میں، کلام کے اندر کوئی اور ایسا امر ہو جو اس کا مؤید ہو. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں یہ جو بیان ہے، یہ جو بیان ضرورت ہے، یہ جو سکوت سے سمجھا جا رہا ہے، یہ بولنے ہی کے درجہ میں ہے. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ایک بندہ فوت ہو گیا، قرآن نے کہا وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ کیا ہے؟ وہ اس کے وارث بن رہے ہیں. اس کے ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہیں. جب کا ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہیں تو پتہ چلا، ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ اس کے مال میں سے ماں کو بھی حصہ ملے گا، باپ کو بھی ملے گا. ایک یہ پتہ چلا. دوسرا یہ پتہ چلا کہ کسی اور کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وارث تو یہ دونوں ہیں. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ وارث ہیں، کوئی اور وارث نہیں. ماں باپ حصہ لیں گے اور فقط یہی لیں گے. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ سے یہ بات پتہ چلی. جب یہ بات تمہارے سامنے آ گئی، اب ماں کو کتنا حصہ ملے گا اور باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ فرمایا کہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 حصہ دے دو، 1/3 حصہ دے دو. ماں کو 1/3 حصہ مل گیا. اب کل 2 بندوں کو مل رہا تھا، ماں کو اور باپ کو. جب ماں کو مل گیا 1/3 تو سیدھی سی بات ہے جو باقی ہے وہ باپ کے لیے. سمجھے نہیں بات؟ کیونکہ باپ کو ملنا بھی ہے اور ملنا بھی فقط ماں باپ کو ہے. باپ کو ملنا بھی ہے اور ملنا بھی فقط انہی دونوں کو ہے. جب باپ کو ملنا بھی ہے تو اب فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، لازمی طور پہ باپ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا. سمجھے بات کو؟ اب کتنا ہوگا؟ کہا صرف باپ ہی کو مل رہا ہے اور
جی اور کوئی وارث بچا نہیں ہے. جی بات یہ ہو رہی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا, 2 وارث چھوڑے, ماں اور باپ. جی ماں کو حصہ مل چکا, جی اب جو باقی وہ باپ کا ہے. جی اگر باپ کا باقی نہ ہوتا, لازمی بات ہے بیان ہوتا. یہ بیان نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ باقی جتنا بھی بچے وہ سارے کے سارا باپ کا. بات سمجھے نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, جب یہ فرمائے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, ماں کے لیے تیسرا, تو اس خاموشی سے, سکوت سے پتہ چل گیا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ, وَالْبَاقِي لِلْأَبِ. لیکن آپ کو کیا کہا تھا کہ فقط خاموشی سے نہیں, سیاق کلام کے اندر اور بھی کوئی ایسا امر ہے جو اس کا مؤید ہے. اور امر کیا ہے؟ وہ ماں قبل میں وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, جو کہ کلام سابق نے ماں اور باپ کی وراثت کو ثابت کیا تھا, دونوں کی شرکت کو ثابت کیا تھا. بھئی 2 ہی شریک ہیں, ماں اور باپ. اور اب کہ ماں کا ایسا مل گیا, اس کو ملائیں اس کو ملائیں, نتیجتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ باقی جتنا بھی ہے وہ باپ کو مل جائے. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصے گفتگو پھر سمجھے کہ بیان ضرورت کی پھر 4 قسمیں. پہلی قسم وہ ہے یہ منطوق بہی کے حکم میں ہے. جیسے منطوق بہی قطعی یقینی, کسی طرح کا کوئی تردد نہیں. اسی طرح یہ بھی قطعی یقینی, کسی طرح کا کوئی تردد نہیں. بات آپ سمجھے؟ تو یہ کون سا بیان ہے؟ یہ وہ بیان ہے کہ جو محض سکوت سے حاصل نہ ہو, بلکہ کلام کے سیاق اور سباق میں کوئی ایسا امر ہو, سیاق کلام میں ایسا امر ہو جو اس کا مؤید ہو. ٹھیک ہے. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, اس کو ایک منٹ رک گئے. تو جب فرمایا وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, تو اس جملے نے شرکت ثابت کر دی ماں اور باپ کے لیے, دونوں اس میں شریک ہیں اور فقط وہ دونوں ہی شریک ہیں. جب یہ بات ہوگی, اب آپ جنرل بات کر لیں نا جی, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ان دو بندوں میں یہ بانٹ دو بھائی, ٹھیک ہے, جب کہا یہ ان 2 بندوں کو بانٹ دو, تو اب 2 بندوں میں بانٹنی ہے. اب آپ نے کہا بھئی اس کو جو ہے وہ کیا دینا, اس کو 50 روپے دینا. جب کہا اس کو 50 روپے دینا, تو سادہ سی بات ہے, ہر شخص سمجھے گا کہ اب جو باقی ہے وہ دوسرے کو دینے ہیں. یہ تو کوئی اس میں ایسا معمہ ہے ہی نہیں کہ جو حل نہ ہونے والا ہو. سمجھو نا بات کو. تو جب 2 بندے شریک ہیں, ماں اور باپ, وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, وارث ہے اس کا باپ اور اس کی ماں. سمجھو بات کو. اب ماں اور باپ 2 وارث ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, ماں کو 1/3 حصہ دے دو. اب سیدھی سی بات ہے, وَالْبَاقِي لِلْأَبِ. یہ سکوت سے پتہ چلا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ, لیکن محض سکوت سے نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, پتہ سکوت سے چلا لیکن محض سکوت سے نہیں چلا. کلام سابق میں ایسا امر موجود ہے جس کو ساتھ ملانے سے یہ نتیجہ نکل رہا. بات سمجھو. یہ 4 وجہ پر ہے. بات وہ ہے جو منطوق بہی کے حکم میں ہے, جیسے فرمان باری تعالیٰ, اور وارث بنے اس کے ماں اور باپ. ویسے تو ایک ماں ہے اور دوسرا باپ ہے نا, تو یہ تغلیباً ابواہ کہہ دیا. سمجھے بات کو. تغلیب جب مذکر اور مؤنث ہو تو اب مذکر کو غالب کیا جاتا ہے. مختصر اور اطول ہو تو مختصر کو. ٹھیک ہے نا. باپ اور ماں, مذکر باپ ہے, ابوان. والدین اسی لیے کہا جاتا ہے, ایک والد ہے ایک والدہ ہے. والدین یہ تغلیباً کہا جاتا ہے کیونکہ مذکر کی مؤنث پر تغلیب ہوتی ہے. بات سمجھے. قمرین, اب ایک شمس ہے اور ایک قمر ہے, تو لیکن کیا ہے, شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے, اس لیے قمرین کہا جاتا ہے, شمسین نہیں کہا جاتا. اب یہاں پر کسی کو ذہن میں یہ آ جائے بھئی یہ تو تفضیل کے خلاف ہے کیونکہ شمس افضل ہے, سمجھے, تو یہ کچھ لوگوں کو فوبیا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ, وہ آپ دیکھیں ایک شخص کی کتاب پر میں نے دیکھا ادھر در ملکیت مجازی فلاں, میں نے کہا یہاں پر بھی ان کو شرک نظر آ رہا ہے. بھائی ملکیت ہر بندہ سمجھتا ہے, مسلمان سمجھتا ہے بھائی ملکیت مجازی ہی ہے. اب ادھر مجازی لکھنا ضروری ہے کیا؟ بھائی مجازی نہ لکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ ملک حقیقی تو خالق کائنات کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے
لوگوں کو بھی آپ نہ ڈالیں، مصیبت میں نہ ڈالیں، ورنہ جینا دشوار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو چیزیں لوگ عام عرف میں سمجھتے ہیں اور جو استثناءات ہر شخص کو سمجھ میں آتے ہیں، ان دشواریوں میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے. تو بہرحال تو قمرین جو ہے وہ یہاں پر افضلیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اہل عرب کے یہاں قاعدہ ہے کہ مذکر اور مؤنث میں سے مذکر کو غالب کیا جاتا ہے تغلیب کے وقت، مختصر اور مطول میں سے مختصر کو غالب کیا جاتا ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم آپ کو عمرین کہا جاتا ہے. عمرین کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر وہ جو مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس میں طوالت ہے، ٹھیک ہے، عمر اس میں اختصار ہے، تو مختصر کو غالب کیا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر تھا اب اور مذکر اب تھا، اس لیے ابوار. ٹھیک ہو گیا. اور وارث ہوں اس کے ماں باپ، اس کی ماں کے لیے ثلث ہے. اب یہ بیان کیسے بنا؟ صدر کلام نے واجب کیا شرکت کو، پھر ماں کی ثلث کے ساتھ تخصیص ہے. اس نے دلالت کیا اس بات پر کہ باپ مستحق ہے باقی کا. تو ہو گیا بیان صدر کلام کے لیے، لیکن ماں سکوت سے نہیں بنا بلکہ ساتھ صدر کلام بھی ملا. ٹھیک ہے، نہ کہ ماں سکوت سے. ومنهما يثبت بدلالة حال المتكلم مثل سكوت صاحب الشرع عنده أمر يعاينه مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على تغیر ہے تمہارے پاس، تغیر ہے. چلو جو بھی ہے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، کتاب دکھانے کی کیا ضرورت ہے. عن التغيير، ٹھیک ہے. عن التغيير يدل على الحقيقة. وفي موضع الحاجة إلى البيان يدل على البيان مثل سكوت صاحبة عن صحابة عن التقويم منفعة البدن في ولد المغرور. تو تیسری قسم ہے، دوسری قسم ہے بیان کی، ہے وہ بھی ثبوت سے ہی ثابت، لیکن اس میں متکلم کی حالت کا دخل ہے. متکلم کی حالت کا دخل ہے بدلالت حالت المتکلم. ٹھیک ہے، متکلم کی حالت کا کیسے دخل ہے، بات پہ غور کر لو. اب صاحب شرع کے سامنے ایک بات ہوئی، اور صاحب شرع نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اسے بدلا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث تقریری ہے. کرم دین توجہ میری طرف کر لے، جی کر لے توجہ. تو صاحب شرع کے سامنے ایک کام ہوا، ایک بات کی گئی، اور صاحب شرع نے اسے تبدیل نہیں کیا. سمجھے بات کو؟ یہ بھی بیان ہے. جیسے آپ اصول حدیث کے اندر، مصطلح الحدیث کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث تقریری. ٹھیک ہے، تو حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، صفت، تقریر. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تقریر ہے یہ یہی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تبدیل نہ فرمایا، اس پر انکار نہ کیا. یہ دلیل کس بات کی ہے؟ دلیل حقیقت کی ہے. اب یہ بھی بیان ضرورت ہے، یہ متکلم کی حالت سے ثابت ہوتا ہے. متکلم کی حالت کیا ہے؟ متکلم صاحب شرع ہے. سمجھے بات کو؟ متکلم صاحب شرع ہے. اگر صاحب شرع کے سامنے کام ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے، صاحب شرع اس پر انکار نہیں کرتے، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے؟ بات آپ سمجھے؟ ہر ایک شخص کے بارے میں تعویل کی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے، آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں، یہ لازمی نہیں کہ آپ اس پہ راضی ہوں، آپ اس کو درست سمجھ رہے ہوں. بات ذہن میں رکھنا. یہ جو بات شروع کر دی گئی ہے نا جی کہ بھئی فلاں کے ہوتے ہوئے یہ بات ہوئی ہے، لازمی تھوڑا ہی کہ اس کی توجہ بھی ہو. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ بھئی جب شرع شریف نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ بالید اس کو روک سکتے ہیں، باللسان روک سکتے ہیں، اور بالقلب اس پہ تغییر کر سکتے ہیں. جب شرع شریف کی طرف سے اختیار ہے تو آپ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آپ اس سے راضی ہیں.
ہو سکتا ہے کہ آپ دل میں اس کو برائی سمجھ رہے ہو، کسی بھی وجہ سے آپ نہ بول پائے ہو، بات سمجھے، لیکن یہ عام لوگوں کے بارے میں تعبیر کی جا سکتی ہے. جو صاحب شرع ہے ان کے بارے میں یہ تعبیر نہیں ہوتی. اب صاحب شرع نے بھی تغییر نہیں کرنی تو پھر بتائیے کہ اعتماد کس پر کیا جائے گا. تو اس لیے صاحب شرع کے سامنے ایک کام ہوتا ہے، یہ ایک بات کی جاتی ہے اور صاحب شرع خاموش رہتے ہیں، تو یہ دلیل اس بات کی کہ شرع شریف کی نظر میں یہ درست ہے. بات سمجھے. تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کس سے؟ ثابت خاموشی سے ہوئی ہے، بیان کرنے سے ثابت نہیں ہوئی، خاموشی سے ہوئی ہے. لیکن ہر شخص کی خاموشی نہیں، بے دلالت حالت المتکلم. متکلم کی حالت کیا ہے؟ متکلم کی حالت یہ ہے کہ اس نے صاحب شرع کی موجودگی میں کام کیا. بات سمجھے. ادھر صاحب شرع موجود ہے، ان کی موجودگی میں اس نے وہ کام کیا یا کلام کیا. بات آپ سمجھے. نہیں مانا بات وہ ہے جو ثابت ہوتا ہے متکلم کے حال کی دلالت سے. جیسے صاحب شرع کا ثبوت ایسے امر کے وقت جس کا وہ معائنہ فرما رہے ہیں، ثبوت کس سے؟ بدلنے سے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا یہ ثبوت کے دلالت کرتا ہے حقیقت پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ علی سے جو محبت ہے وہ میرے والد سے بڑھ کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس بات کو جانتی ہوں کہ آپ میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر جو ہے وہ علی سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب حدیث پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے آ کر ام المومنین، چونکہ ام المومنین سارے مومنوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ نسبی طور پر سید ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی تو ہے. باپ کا بیٹی پر حق ہوتا ہے. اس حق کی بنیاد پر اگر وہ آ کر اپنی بیٹی کو کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، سمجھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی جملہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم جو ہے نا نہیں ٹھیک سے سمجھ پائی ہو، بات ایسی نہیں ہے، میں ابوبکر صدیق میری نظر میں زیادہ محبوب ہے، علی جو ہے وہ کم محبوب ہے. ایسی کوئی بات نہیں کی. سمجھے بات کو. تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومیت ہے کہ آپ یہ بات کر نہیں سکتے مولا علی کے لیے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے نظریات پر جو ہے وہ انگلی اٹھے گی کہ یہ مولا علی کو احب الناس الی رسول اللہ سمجھ رہا ہے، تو بھائی نظریات میں کوئی خرابی ہوگی. اگر نظریہ اس کا ٹھیک ہوتا تو احب الناس الی رسول اللہ ابوبکر صدیق کو سمجھتا. جی تو بھلے حدیث سے ثابت ہو. یہ ہمارے یہ جو حضرات ہیں نا جو فتوے دینے والے ہیں، ان کا فتویٰ کسی بھی جگہ پر آپ کچھ بولیں گے تو جب بھی ان کو یہ ہوگا کہ نہیں آپ دیکھیں، میں بات ہماری اور چل رہی ہے، سبق چل رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اہل سنت کی فکر ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من کل وجہ ہے. اس کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلب القمرین میں باقاعدہ رد کی ہے اس فکر کا. افضلیت من کل الوجوہ کا اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے کہ یہ اہل سنت کی فکر نہیں ہے. افضلیت مطلقہ اہل سنت کی فکر ہے. ہزارہا وجوہ میں مولا کائنات جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو سکتے ہیں، ہزارہا وجوہ میں. لیکن افضلیت مطلقہ پھر بھی سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. سمجھے بات کو. تو اس پر پھر افضلیت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اس پر فضیلت کا اطلاق کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہزارہا خصائص مولا کائنات کے پاس ہو سکتے ہیں اور ہیں جو کسی کو نہیں ملے، جو کسی کو بھی نہیں ملے. جی صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں ملے ہزارہا خصائص. لیکن پھر بھی افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے. سمجھے. تو پھر کیوں؟ اصل میں یہ افضلیت مطلقہ. افضلیت مطلقہ جب یوں کہا جائے نا، افضلیت مطلقہ کا سادہ سمانہ سمجھے
کہ جب یہ کہا جائے افضل الناس بعد الانبیاء کون ہے تو ابو بکر صدیق. افضل الناس بعد الانبیاء مطلقاً بولا جائے, علی الاطلاق بولا جائے, تو اب جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کو صرف حضرت سیدنا مولا علی کی بات نہیں ہے, باقی صحابہ ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لے کر فرما دیتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم, حضور نے فرمایا تو جس راستے پہ آتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا. تو یہ خصوصیت یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی ہے. ذو النورین جو خصوصیت ہے وہ جناب سیدنا عثمان بن عفان کی ہے. جی تو اب کیا کہا جائے؟ نہیں آپ نے حضرت عثمان کو جو نا سیدنا صدیق اکبر سے افضل قرار دے دیا. افضل نہیں قرار دے دیا. افضلیت من کل وجہ ہماری فکر ہی نہیں ہے. جن کی یہ فکر ہے وہ رکھے اپنے پاس, ہماری فکر نہیں ہے, اہل سنت کی فکر نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ حضرات, یہ نقطہ سمجھے, پھر آتے ہیں ہم سبق کی جانب. جو حضرات مولا کائنات کے خصائص کا انکار کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ افضلیت مطلقہ والے ہیں؟ ہرگز یہ افضلیت مطلقہ والے نہیں. افضلیت مطلقہ والے ہوتے تو یہاں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہی نہیں. ارے بھائی آپ کون سی وہ بات کر رہے ہیں جو اہل سنت کی فکر کے خلاف کر رہے ہیں؟ جی جب اہل سنت کی فکر کے موافق بات کر رہے ہیں تو پیٹ میں درد کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. پیٹ میں درد جبھی ہو رہا ہے کہ ان کی فکر کے خلاف بات ہو رہی ہے. اب ان کی فکر اگر افضلیت مطلقہ کی ہے تو اس کے خلاف تو بات کی نہیں ہے. ان کی فکر لازمی طور پر کیا ہے؟ افضلیت من کل وجہ والی ہے. اور افضلیت من کل وجہ یہ اہل سنت کی فکر نہیں ہے. یہ مسلک رضا نہیں ہے. یہ مسلک رضا کا نام فقط کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. جی آپ دیکھ لیں, وہ اس نے صاف سیدھے لکھ دیا. اس نے کہا جی یہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہو گئی ہے تو سم ہو گیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوا اعلیٰ حضرت سے. جی کیوں؟ ان کی فکر کے خلاف بات آ گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ کہ میں حدیث تقریری کی بات کر رہا تھا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو ابو بکر سے بڑھ کر علی پیارے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار مروی نہیں ہے, یہ کہ یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کی سکوت سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق سے زیادہ مولا علی پیارے ہیں. سمجھے بات کو؟ دلالت کرتا ہے حقیقت پر. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھنا اسی ضمن میں, اسی کے ساتھ یہ اس کے ملحقات میں سے ہے. وہ کیا کہ بولنے کی حاجت ہو اور سامعین خاموش رہیں. سامعین ارباب شرع تو نہیں ہے, لیکن بولنے کی حاجت ہے اور وہ خاموش رہ رہے ہیں. بولنے کی ضرورت ہے اور وہ خاموش رہ رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ اس کے لیے انہوں نے مسئلہ بیان کیا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیس آیا, مقدمہ آیا. ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایک عرصے تک وہ جنسی تعلقات قائم کیے رکھے, اور اس کے بعد ثابت ہوا کہ وہ عورت تو کسی کی باندھی تھی. تو اب اس کا مالک آ گیا. جب مالک آ گیا اس عورت کا, تو اب جب مالک آ گیا اس عورت کا, تو اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس کے مملوک ہیں. کس کے مملوک ہیں؟ اس عورت کے مالک کے. سمجھے بات کو؟ ادھر جو آدمی تھا جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا, اس نے آزاد سمجھ کے نکاح کیا ہوا تھا. جب آزاد سمجھ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب وہ اپنی اولاد کی رقیت پہ راضی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس عورت کا جو مالک ہے, چونکہ اس کی ملک فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا کہ عورت جو ہے اس کی مملوکہ ہے. اس نے آزاد کیا نہیں. اگر عورت نے کسی سے جھوٹ بول دیا, عورت کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اب یہ تھوڑا ہی کہ بھئی وہ آزاد ہو جائے گی. فیصلہ اسی کے حق میں ہوا کہ بھئی یہ تیری پہلے جیسے باندھی تھی ابھی تمہاری باندھی ہے.
یہ آزاد نہیں ہوئی. سمجھے بات کو؟ وہ جو اولاد ہے اس کا کیا مسئلہ؟ اس اولاد کے لیے یہ طے ہوا کہ ان کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا ان کا باپ، قیمت ادا کرے گا، اور یہ اولاد آزاد شمار ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے اب اولاد کی قیمت ہو گئی، اتنے عرصے وہ شخص جو کیا کرتا رہا، اس سے نفع حاصل کرتا رہا اس عورت سے، یا بچے ہیں ان سے جو فائدہ حاصل کرتا رہا، بچے اس کی خدمت کرتے رہے. جب تک وہ فدیہ ادا نہیں کرتا تو بچے تو اس مالک کے مملوک شمار ہوں گے نہیں. تو آپ دوسرے کے مملوک سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لینے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کی قیمت مقرر نہیں کی گئی. نہ اس عورت سے، اس باندی سے جو فائدہ حاصل کیا اس کی قیمت، یعنی جو منافع ہے، نہ اس کی قیمت مقرر کی گئی، اور نہ اس کی قیمت مقرر کی گئی جو بچوں سے فائدہ حاصل کیا. منافع کی تقویم نہیں کی گئی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی دے دی مالک کو، اولاد کی جو قیمت ہے وہ اس پر لازم کر دی اولاد کے باپ پر، اور جو منافع ہے اس کی قیمت مقرر نہیں فرمائی. بات سمجھے؟ اب مقرر نہیں کی ہے سکوت. تو صحابہ کرام کی موجودگی ہے، خود سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آپ بھی تو صحابی ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، آپ نے وہ قیمت مقرر نہیں کی، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی اعتراض نہیں کیا. سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوا، سب کو یہ پتہ چلا. سارے کے سارے صحابہ کو پتہ نہ چلا ہوگا، بعض صحابہ کو تو پتہ چلا، چلے بعض کو بھی نہیں پتہ چلا، مان لیتے. عمر فاروق نے تو فیصلہ فرمایا نا. تو اب وہ تقویم منافع نہ کرنا، تقویم منافع نہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ منافع کی قیمت مقرر نہیں ہوگی. بھائی خاموشی سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ خاموشی سے یوں پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کی حیثیت تو دیکھو نا. اس وقت آپ صاحب شرع تو نہیں ہیں، لیکن عہدہ قضا پر تو بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں. جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ غور کرو، عمر فاروق اعظم جب فیصلہ کر رہے ہیں، اور جب ان کے پاس ایک کیس آیا، وہ جو باندی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اولاد کے بارے میں فیصلہ کر دیا. اب اس مقدمہ کے اندر اگر تقویم میں منافع ضروری تھی تو وہ بھی کرتے. وہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منافع کی قیمت نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. تو ان کی خاموشی فقط خاموشی نہیں، وہ حالت بھی ساتھ مل گئی ہے. جو ہم نے بات کی تھی حالت کی، وہ حالت بھی ساتھ مل گئی ہے. اس حالت نے مل کر کیا کیا؟ یہ نتیجہ نکالا کہ منافع کی تقویم نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. نہیں لایا جی آپ آپ بیچ کر آئے؟ پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، میرے لیے بھی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، اتنا تو ہوتا ہے، کرم دن بیچ کے آئے. خیر ہے، کوئی مسئلہ جی. اللہ کرے گاڑی بھی رکھے. بس دعا کی جا سکتی ہے. بعض وہ ہے اور موضوع حاجت البیان میں دلالت کرتا ہے بیان پر. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا سکوت کس سے؟ بدن کی منفعت کی قیمت مقرر کرنے سے. جس میں کہا والد المغرور. اب مغرور ہے دھوکہ زدہ. مغرور کے معنی کیا ہوگے؟ دھوکہ زدہ، جس کو دھوکہ لگ گیا. اس کو ایک منٹ روکیں. تو اس کو دھوکہ زدہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اس عورت نے اس کو دھوکہ دیا تھا، جس نے اسے کہا بھی میں آزاد ہوں، مجھ سے نکاح کر لے. سمجھے؟ اس لیے اس کو مغرور کہا گیا. یہ اردو والا مغرور نہیں ہے، یار بڑا مغرور آدمی ہے. یہ جو مغرور ہے یہ متکبر کے لیے بولا جاتا ہے، جس کے نخرے زیادہ ہوں جی، تو اس کو مغرور ہم اردو میں بول دیتے ہیں. یہ وہ مغرور نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام کو اطلاع نہ ہو، کیونکہ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھئی صحابہ کرام کو اطلاع نہیں ہے تو سید عمر فاروق اعظم صحابی نہیں ہے.
آپ بھی تو صحابی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ عمر فاروق اعظم کی یہ رائے ہے کہ منافع بدن کی تقویم نہیں ہوگی. مطلق کی بات نہیں ہو رہی، بات ولد مغرور کی ہو رہی. سمجھے بات کو؟ جی ہاں. تیسری جو قسم ہے اس کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دھوکہ ہے بیان سکوت سے، بیان حاصل ہوا سکوت سے، لیکن جو سکوت سے بیان حاصل ہوا وہ کیسے حاصل ہوا کہ دھوکے کے دفع کے لیے. دھوکے کے دفع کے لیے اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا غلام اس کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، مالک بیٹھا ہوا ہے، اور غلام اس کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے. جب اس کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے، اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ عبد معزون ہے، عبد معزون نہیں ہے. اب جب مالک کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے تو اب اس کی جو خاموشی ہے وہ اذن ہے. اس نے اگر اذن نہیں دیا تھا، جب بھی اذن ہو گئے، بات ذہن میں رکھنا، اذن دے دیا تھا تو ٹھیک ہے، اب تو ویسی ہی ہے. اب اگر نہیں دیا تھا، جب بھی اس کی خاموشی اذن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کی خاموشی کو اذن نہ بنائیں، لوگوں کو تو دھوکہ لگ گیا. کوئی اس کو بیچ کے چلا گیا، اس سے خرید کے چلا گیا، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا ایسے فراڈ کر رہا تھا، میں نے تو اجازت دی نہیں تھی. میں جب تیرے سامنے بیٹھ کر لین دین کر رہا تھا تو اجازت نہیں دی تھی. لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، جو نفع والی چیز ہے وہ رکھ رہے ہو. جہاں نقصان ہو گیا، نہیں میں نے تو اجازت ہی نہیں دی تھی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مقصد کیا کہنے کا؟ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ہے سکوت سے بیان، لیکن کس کے لیے ہے؟ غرور کے دفع کے لیے، دھوکے کے دفع کے لیے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کیا ہے؟ اسی طرح یہ کہ آپ کے پڑوس میں ایک گھر بکتا ہے اور آپ شفا نہیں کرتے. اب آپ کو اطلاع ہوتی ہے کہ بے فلاں گھر بک گیا ہے، اور آپ اس کے باوجود شفا نہیں کرتے. وہ جو خاموشی ہے اس سے حق کے شفا ساکت ہو جاتا ہے. آپ کی جو خاموشی ہے وہ اذن فی البیع قرار پاتی ہے. کیوں آپ کی خاموشی اذن فی البیع قرار پائی؟ اس لیے کہ اگر آپ کی خاموشی کو اذن نہ قرار دیا جائے تو مشتری کے ساتھ تو دھوکہ ہے نہیں. اس نے بلڈنگ بنا دی، بلڈنگ بننے کے بعد اب آپ آگے آپ نے کہا جی میں شفا کروں گا. آپ کا حق ہے، آپ شفا کر سکتے ہیں. آپ نے شفا کیا، اس کو حکم ہے کہ گرا. اس نے 50 کروڑ روپے لگا کے بلڈنگ بنائی تھی، پتا چلا کہ اب اس کے 50 کروڑ کے ضائع ہو گئے. جو ملبہ ہے وہ 50 کروڑ کا تو نہیں بنے گا نا. جو مزدوری اس نے دی وہ واپس نہیں آئے گی. جو ملبہ اس کے اندر سے واپس نکلے گا وہ تو لاکھوں میں نکلے گا، فقط کروڑوں میں بھی نہیں نکلے گا. چلو کروڑوں میں مان بھی لیا جائے تو پھر بھی جو ہے وہ جتنا خرچ ہوا وہ واپس نہیں نکل سکتا. یہ دھوکہ ہے اس کے ساتھ. اس غرور کے دفع کے لیے جو آپ کی خاموشی ہے اس کو اذن قرار دیا جائے گا. بات سمجھے؟ تو تیسری قسم کیا ہوئی؟ تیسری قسم یہ ہے کہ دفع غرور کے لیے جس خاموشی کو اذن بنایا جاتا ہے، جس خاموشی کو بیان بنایا جاتا ہے. بات سمجھے؟ اور اس میں سے بات وہ ہے ثابت ہوتا ہے دھوکے کے دفع کی حاجت کے پیش نظر، جیسے شفا کرنے والے کا سکوت، مولا کا سکوت جب دیکھے اپنے غلام کو بے شرا کرتا. بات سمجھے؟ یہ 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ بیان ہے جو کثرت کلام اور طوالت کلام کی وجہ سے جو سکوت بیان بنتا ہے. چوتھی قسم وہ بیان ہے، بیان ضرورت کی. چوتھی قسم وہ بیان ہے کہ جو کثرت کلام اور طوالت کلام کی وجہ سے جو سکوت بیان بنتا ہے. بات سمجھے؟ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. میں نے اس کے 110 روپے دینے ہیں، روپے 10 کے ساتھ لگائے آپ نے. سمجھے بات کو؟ 110 روپے دینے ہیں تو روپے آپ نے 10 کے ساتھ ملائے، 100 کے ساتھ نہیں. سمجھے؟ تو 100 بھی روپے ہی ہوں، 100 الگ چیز نہیں ہو. 110 روپے دینے ہیں تو 10 روپے تو 10 ہے ہی ہے، 100 بھی روپے ہے.
100 کوئی اور چیز نہیں ہے. جی جی اب بعد میں نہیں کہہ سکتے نہیں 100 تو کوئی اور چیز تھی. 100 تو ٹکے تھے, جی جی 100 پیسے تھے, لہٰذا یہ روپے 10 ہیں, جی 100 پیسے تو کل 11 روپے بنے. جی جی جج کے سامنے آپ نے مان لیا میں 110 روپے دینے ہیں. جی جی بعد میں آپ نے کہا نہیں 100 کے ساتھ میں نے روپے تھوڑے بولے تھے, جی جی اب مکر گئے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو یہ درست نہیں ہے. جی جی بلکہ کیا کہا جائے گا کہ چونکہ یہ کلام ہے بار بار یہ جملے بولے جاتے ہیں جی جی اور بار بار جو تکرار ہے وہ اختصار کا تقاضا کرتا ہے. جی جی اس اختصار کے پیش نظر کیا کر دیا جاتا ہے معطوف علیہ. اب یہ تو میں نے اردو کے لحاظ سے بات کی ہے نا, جی. تو عربی زبان میں اس پہ عطف ہوگا. جی. لہو علیہ مئۃ و عشرۃ دراہم, جی لہو علیہ مئۃ و عشرۃ دراہم, لہو علیہ مئۃ و عشرۃ دراہم. اب مئۃ درہم و عشرۃ دراہم, جی جی اصل عبارت یہ ہے جی جی مئۃ درہم و عشرۃ دراہم. اصل یہ تو آپ نے کیا کیا مئۃ درہم, اختصار کے پیش نظر کیا کیا درہم کو ہٹا دیے. جی جی مراد 100 سارے کے سارے 100 بھی درہم میں 10 بھی درہم میں. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. مانا بعض وہ ہے جو ثابت ہو کثرت کلام کی وجہ سے, مثل ہمارے علماء کے قول شخص کے بارے میں جس نے کہا اس کی مجھ پر 100 اور 1 درہم ہے. اور مئۃ و درہم کا مئۃ و عشرۃ دراہم نہیں کہا, مئۃ و درہم مئۃ و کفیز و ہنتۃ, جی مئۃ و درہم, مئۃ و درہم 101 درہم, جی مئۃ و کفیز و ہنتۃ, کفیز ہے 60 سا کا, جی ٹھیک ہے نا. کفیز 60 سا کا یہ آپ کے حنفیوں کے حساب سے بنتے ہیں کتنے 39,138 گرام, جی 39,138 گرام. یہ حنفیوں کی, چونکہ حنفیوں کے اور غیر حنفیوں کے جو ہے نا وہ جو پیمانے ہیں اس لحاظ سے کچھ اختلاف ہے, فرق ہے. تو کفیز جو ہے وہ 39,138 گرام کا یہ کفیز بنتا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کہا لہو علیہ مئۃ و کفیز و ہنتۃ. جی جی اب مئہ بھی کفیز, مئہ تو کفیز ہی ہوگا. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا نہیں, مئہ مجمل ہے, اس کا بیان اس کے ذمہ ہے, جو بیان کرنا چاہے وہ بیان کر لے گا, جی وہ بیان کر سکتا ہے. جی ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ مئہ بھی کفیز ہی ہے جی اور کچھ بھی نہیں. جی یہاں پر جو حذف کیے گئے وہ اختصار کے پیش نظر طوالت کلام کی وجہ سے تکرار بار بار جو ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا, اس کو حذف کر دیا. جی بات سمجھے؟ جی ہمارے علماء نے کیا کہا بے شک عطف بنایا جائے گا بیان 100 کے لیے, اور کہا امام شافعی علیہ الرحمۃ نے بات متکلم کی مانی جائے گی مئہ کے بیان میں. یہ مجمل ہے, جیسے وہ بولے ویسے مانیں گے. جی امام شافعی کی دلیل سمجھے. جی امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس نے کہا لہو علیہ مئۃ و ثوب, جی تم بھی کہتے ہو کہ مئہ کا بیان اس کے ذمہ ہے, جی لہو علیہ مئۃ و ثوب, لہو علیہ مئۃ و درہم, بات تو ایک ہی ہے. جی لہو علیہ مئۃ و ثوب, ایک کپڑا 100 کے بارے میں بتا کیا ہے. لہو علیہ مئۃ و درہم, یہاں پر 1 درہم 100 کے بارے میں بتا کیا ہے. یوں کہو نا, آپ کہہ رہے ہو مئۃ و درہم میں 101 درہم ہے, مئۃ و ثوب میں ایک کپڑا ہے, مئۃ ان کے بارے میں تم کہتے ہو بھی وہ بیان کرے گا. جی سمجھے جی. نہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مئۃ و ثوب مئۃ و درہم ایک جیسے جملے ہیں. جی ایک میں تم کہتے ہو مئہ کا بیان متکلم کے ذمہ ہے, جی جو وہ بیان کرے. جی دوسرے میں کہتے ہو نہیں, جو عطف معطوف میں موجود ہے وہی مراد ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی امام شافعی علیہ رحمۃ کی گفتگو کچھ سمجھ آ رہی ہے, جی بات کچھ معقول لگ رہی ہے, جی لیکن ذہن میں رکھیں ہمارے فقہا نے بھی ایسی نہیں کوئی بات کر دی. جی جی ہمارے فقہا کی بات بھی جاندار ہے. جی جی اصل میں بات کیا ہو رہی ہے دیکھیں نا جی, ایک وہ جملہ ہے جو آپ نے زندگی میں ایک آدھ بار بولنا ہے. جی جی اب کہا جائے بھائی کثرت کلام اور تکرار کلام کی وجہ سے آپ نے اختصار کیا. میں کتنی بار اپنی 70 سال زندگی میں ایک بار تو بولا ہے, جی جی
ٹھیک ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ، جی اس میں آپ کو کون سے اختصار کی حاجت تھی؟ جی اور فقط آپ نہیں، باقی لوگ بھی اکا دکا بار بولا جاتا ہے، جی جو اکا دکا بار بولا جاتا ہے اس میں اختصار کی حاجت ہی نہیں ہے. جی جی جو آپ بار بار آپ کو بولنا پڑتا ہے، آپ کو بار بار نہیں بولنا پڑتا تو دوسرے لوگ ہیں، یعنی گفتگو میں، عامت الناس کی گفتگو میں اس کا تکرار پایا جاتا ہے. جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی تو اب وہ جو جملے ہیں وہ اختصار کا تقاضا کرتے ہیں. جی جیسے آپ کو کہا تھا ابوان، جی اب ابوان ہے، اب ماں اور باپ کا نام تو بار بار لیے جاتا رہتا ہے. جی تو اب آپ ہر بار کہیں ابن و امن، ابن و امن، ابن و امن، جی جی جی، جی تو اس کے بجائے اختصار کے لیے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ابوان. جی تغلیب کر دیجیے. جی والدہ، والد اور والدہ، والد اور والدہ، والد اور والدہ، جی اس کے بجائے کہہ دیا گیا والدین. جی سمجھے بات کو؟ اب دیکھو نا، جتنا تکرار والد اور والدہ کے نام کا پایا جا رہا ہے، باقی عام جو لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ان کے نام کے اتنا تکرار نہیں پایا جاتا. جی اس لیے سب کے ناموں میں آپ یہ تغلیب کرتے بھی نہیں ہیں. جی جی تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ جو گفتگو ہے وہ کس قدر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. جی جی تو عام طور پر جو عقود ہوتے ہیں، جو سودے ہوتے ہیں، وہ مکیلی چیزوں کے ہوتے ہیں، موزونی چیزوں کے ہوتے جی ہیں. مکیلی چیزوں کے بدلے ہوتے ہیں، موزونی چیزوں کے بدلے ہوتے ہیں. جی اور بالخصوص روپے پیسے کے، جی میعۃ و درہم، یہ والا مسئلہ بالخصوص، جی میعۃ و کفیز و ہنتۃ، یہ پھر اتنا اس کی کثرت نہیں ہے. جی میعۃ و درہم اس کی کثرت ہے. جی جب میعۃ و درہم کی کثرت ہے، ایک دن میعۃ و درہم کہو، ایک دن میعۃ و ثوب کہو. جی امام شافعی علیہ رحمہ کی بات معقول ہے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بھائی میعۃ و ثوب، جب میعۃ و ثوب کہا، ایک کپڑا، اور میعۃ جو ہے اس میں اجمال ہے، وہ بیان کرے گا. جی جی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جیسے میعۃ و ثوب میں میعۃ و درہم بھی تو ویسے ہی جملہ ہے. جی بات کسی حد تک معقول ہے، جی لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی میعۃ و ثوب یہ بکثرت بولا جانے والا جملہ نہیں ہے. جی میعۃ و درہم یہ بکثرت بولا جانے والا جملہ ہے. جی اختصار کے پیش نظر میعۃ و درہم، میعۃ و ثوب، وہاں اختصار کے پیش نظر اس نے حذف کر دیا، وہاں بات نہیں چلے گی. عام طور پہ بولا جانے والا جملہ ہی نہیں ہے، جی کبھی کبھار بولا جانے والا جملہ ہے، لہٰذا اس کو وضاحت ضروری ہے. جی برخلاف کس کے؟ میعۃ و درہم عام بولا جانے والا جملہ ہے. جب عام بولا جانے والا جملہ ہے تو دیکھیں گے کہ اہل عرف اس سے عام جب بولتے تو کیا مراد لیتے ہیں؟ اہل عرف عام بولتے رہتے ہیں، مراد 101 درہم ہوتے ہیں. میعۃ و درہم، میعۃ و درہم مراد 101 درہم ہے. جی سمجھے بات کو؟ میعۃ و ثوب عام طور پہ بولتے نہیں ہیں. جب عام طور پہ بولتے نہیں ہیں تو اہل عرف عام بولتے ہی نہیں ہے، تو اہل عرف سے کیا جا کر پوچھیں گے؟ جی بات سمجھے؟ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں، بات یہ کہ ظاہری طور پر ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک بکثرت استعمال ہوتا ہے اور ایک بقلت استعمال ہوتا ہے. جی کثرت استعمال کی وجہ سے وہاں سے معطوف علیہ کا جو ممیز ہے، معطوف علیہ کی جو تمجیز ہے، جی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کبھی کبھار استعمال ہو وہاں پر بھی حذف کر دیں. جی بات آپ سمجھے جی. نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اصل کلام یہ ہوا کہ یہاں معطوف علیہ کی جو تمجیز ہے وہ محذوف ہے، جی اور معطوف جو ہے تو اس کا بیان ہے. جی یہ جو بیان ہے یہ کیوں بنایا گیا؟ کثرت کلام سے اور طوالت کلام سے بچنے کے. جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی اس کے بعد آیا مسئلہ یہ میعۃ و ثوب اور میعۃ و درہم والا. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ کہ میعۃ و ثوب جو ہے یہ بکثرت کلام نہیں کی جاتی، میعۃ و درہم بکثرت کی جاتی ہے. اس لیے میعۃ و درہم میں کثرت کلام اور طوالت کلام سے بچنے کے لیے معطوف علیہ کی تمیز کو حذف کر دیا گیا. یہ بات میعۃ و ثوب میں لازم نہیں آتی. اتنی بات سمجھے نہیں؟ رہی بات میعۃ و کفیز و ہنتۃ کی، اصل میں بات یہ کہ معاملات میں عام طور پہ وکیلی اور موزونی چیزیں استعمال ہوتی رہتی ہیں. تو میعۃ و درہم کے موزونی ہے، میعۃ و کفیز و ہنتۃ یہ وکیلی ہے. تو لہٰذا یہ مکیلی ہونے کی وجہ سے میعۃ و درہم کے ساتھ لائق ہوگا. میعۃ و ثوب جو ہے
جو ایک الگ ہے، نہ مکیلی نہ موزونی. جی یعنی میعۃ و درہم بکثرت، جی جی میعۃ و ثوب بقلت، جی جی میعۃ و کفیز و ہندت کدھر لائق ہوگا؟ جی جی تو ہم نے کہا مکیلی موزونی ہونے کی وجہ سے موزونی کے ساتھ لائق کرنا، جی 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 شرعی اندازہ میں داخل ہے اس وجہ سے. جی بات سمجھے جی. نہیں؟ کہا امام شافی نے بات بات متکلم کی ہے متکلم میاں کے بیان میں، میاں کے بیان جیسا کہ جب کہے اس کے مجھ پر ایک سو اور ایک کپڑا ہے. سو اور ایک کپڑا ہے. ہم نے کہا معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے، عارف ہے. کثرت عدد اور طول کلام کی حاجت کے پیش نظر، اور یہ کہا اور یہ اس میں ہوگا جس کا وجوب ثابت ہوتا ہے ذمہ میں تمام معاملات جیسے وکیل اور موضوع، نہ کہ سیاب. کپڑے تو کپڑا اس کے ذمہ کیوں لازم ہوگا؟ جی بے سلم کرے تو جب ہی ہو سکتا ہے، جی اس کے علاوہ تو ہوتا نہیں ہے. جی اور بے سلم بکثرت نہیں ہوتی، جی ہوتی ہوگی، جی لیکن اگر آپ عام جو بیوع ہیں ان کے مقابل رکھ کے دیکھیں تو اب بکثرت نہیں ہے. جی. ٹھیک ہو گیا؟ نہ کہ کپڑے جو کہ وہ نہیں ثابت ہوتے ذمہ میں مگر ایک خاص طریق سے اور مسلم ہے. تو یہ اکا دکا بار ہوتا ہے، یہ جملہ بولنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک تکرار کلام کثرت کلام کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، بلکہ معطوف علیہ کا جو بیان ہے وہ متکلم خود کرے گا. جی بات سمجھے؟ تو 4 قسمیں ہو گئی ہیں، 4 انواع ہو گئی کس کی بیان سے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی